دوستو السلام علیکم۔ تو کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیریت ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ جانیں گے کلاس 12 کے چیپٹر 2 میں، جو کہ ایک مضمون ہے مٹی کا تیل، جس کے رائٹر مصنف ہے خواجہ حسن نظامی۔ تو پہلے خواجہ حسن نظامی کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے بعد مضمون کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جانیں گے، پھر مٹی کا تیل جو انہوں نے لکھا ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو اس میں زیادہ طویل اگر پڑھنے لگیں گے تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، اسی لیے ہم اپنے کاپی میں کچھ ان کے شارٹ جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں۔ چلیے اسی میں دیکھتے ہیں کیا ہے خواجہ حسن نظامی کی زندگی حالات۔ خواجہ حسن نظامی حضرت سید بدرالدین اسحاق کے اولاد میں ہے۔ حضرت اسحاق حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ممتاز خلیفہ داماد اور خادم ہے۔ یہ حضرت اسحاق جو ہے نا، ان کے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ممتاز خلیفہ بھی ہیں اور داماد بھی ہیں اور خادم بھی ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش، یہ کی ہو گیا، یہاں پر کا ہو گیا، کوئی بات نہیں، ہم صحیح اس کو کر دے رہے ہیں۔ کی آپ لوگ کی لکھیے گا۔ کی پیدائش 1878 میں اندرون کوٹ بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں ہوئی، اور والدین نے ان کا نام قاسم علی رکھا۔ ان کا نام والدین نے کیا رکھا؟ قاسم علی رکھا، لیکن ان کے ماموں نے ان کا نام علی حسن رکھا۔ اور علامہ اقبال جو کہ ایک مشہور شاعر ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے علامہ اقبال کو، انہوں نے خواجہ حسن نظامی نام رکھا اور وہی نام لکھنا شروع کیا اور وہی نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ ان کے والد کا نام سید عاشق علی نظامی تھا، والدہ کا نام چہیتی بیگم تھا۔ ان کے بڑے بھائی کا نام سید حسن علی شاہ، دیکھیے ان کے بڑے بھائی کا نام سید حسن علی شاہ تھا، جنہوں نے والدین کے انتقال کے بعد ان کی پرورش کی۔ ان کے والدین کی انتقال، وہ جب بچپن میں تھے تبھی ان کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی شادی 18 برس کی عمر میں ان کے چچا کی بیٹی سیدہ حبیب بانو سے ہوا، ٹھیک، اور ان کے چچا کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی۔ دیکھیے آپ اس کے اسکرین شاٹ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں، یہاں سے شروع ہے، یہاں سے لے لیجیے گا اور پھر یہاں سے لے لیجیے گا، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 1 2 3 4۔ اور پہلی بیوی کے انتقال کے بعد، ان کی جو پہلی بیوی ان کا انتقال ہو گیا، دوسری شادی کی، جس بیوی کا نام تھا سیدہ محمودہ خواجہ بانو۔ سیدہ محمودہ خواجہ بانو سے ہوئی ان کی شادی۔ انہوں نے حلقہ نظام المشائخ اور رسالہ نظام المشائخ کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ روز نامچے اور قلمی چہرے انہی کا ایجاد ہے۔ ان کا انتقال 31 جولائی 1955 کو ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے 50 سال پہلے ہی اپنا قبر بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں تیار کر لی تھی۔ بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں تیار کر لی تھی، پہلے ہی بتا دیے تھے کہ ہمارے انتقال کے بعد میری قبر یہاں رہے گی، ٹھیک۔ اور اب چلیے جانتے ہیں مٹی کا تیل۔ مٹی کا تیل خواجہ حسن نظامی کے لکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیے ان کے زندگی کے بارے میں جو بھی جاننا تھا ہم لوگ جان چکے ہیں۔ اب آپ لوگ اس کے اسکرین شاٹ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں، یہاں سے 1 2 3 4 1 2 3 4۔ اوکے، اب چلیے دیکھتے ہیں مضمون کے بارے میں، آخر مضمون ہوتا کیا ہے، یہ کتنے طرح کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو مٹی کا تیل ہے اس کے بارے میں جانیں گے، ٹھیک۔ دیکھیے مضمون ہے مٹی کا تیل، خواجہ حسن نظامی کے لکھا ہوا۔ مضمون کہتے کس کو ہے، آخر مضمون ہوتا کیا ہے؟ تو مضمون عام طور سے جو کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے، یعنی قلم سے جو لکھی جاتی ہے، اسے ادبی اصطلاح میں مضمون کہتے ہیں۔ انگریزی میں اسے ایسے لفظ سے مخصوص کیا گیا ہے، یا ایسے کہتے ہیں انگریزی میں۔ نثر کی وہ صنف جس میں کسی تعین موضوع پر
اپنے حالات اور جذبات و احساسات کا تحریری اظہار کیا جائے اسے مضمون کہتے ہیں۔ مضمون کے لیے کوئی قید نہیں ہوتی، کسی بھی چیز پر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ یہ قلم، کاپی، یہ چٹائی، مطلب جو بھی ہے اس چیز پر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ دنیا کے ہر مسئلے، معاملے اور یا موضوع پر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ تو اب مضمون کے بارے میں جان چکے، مضمون کہتے کس کو ہے۔ اب جانتے ہیں مضمون کے اقسام، مضمون کے قسمیں۔ مضمون 4 قسم کے ہوتے ہیں، 4 اقسام ہیں مضمون کے۔ تنقیدی مضمون جسے کریٹیکلی اسے ایسے کہتے ہیں، علمی مضمون لٹریری اسے ایسے، ظریفانہ مضمون، انشائیہ مضمون۔ ٹھیک، پہلے جانتے ہیں تنقیدی مضمون کہتے کس کو ہے، جس تحریر میں شعر و ادب کی اور تعبیر و تشریح کی کوشش ہوگی اسے تنقیدی مضمون کہتے ہیں۔ ٹھیک، اور علمی مضمون جس تحریر میں لکھنے والے کا نقطۂ نظر علمی ہو، مطلب علم، کسی چیز کے علم دیا جائے تو اسے علمی مضمون کہتے ہیں، آپ ایسے جان سکتے ہیں۔ اور تحریر کا انداز بھی عالمانہ ہو، مطلب جیسے عالم جیسے بتاتے ہیں ویسے عالم مطلب جانکار، عالمانہ شان کا حامل ہو، اسے علمی مضمون کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو تنقیدی مضمون کے بارے میں جان گئے اور علمی مضمون کے بارے میں جان گئے۔ اب چلتے ہیں ظریفانہ مضمون۔ تو ظریفانہ مضمون جس مضمون میں لکھنے والا ظریفانہ رخ اختیار کرے اسے ظریفانہ مضمون کہتے ہیں۔ دیکھیے ظریفانہ مضمون ابھی ہم لوگوں کو پڑھنا بھی ہے، آگے پڑھیں گے تو معلوم چل جائے گا۔ انشائیہ بھی مضمون کی ایک قسم ہے، اس کو مضمون کہہ نہیں سکتے لیکن یہ بھی مضمون کی ایک قسم ہے۔ تو جس تحریر کا انداز ذاتی یا نجی ہو اور بیان کی شگفتگی بھی قائم رہے اسے انشائیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو ہم لوگ مضمون کے بھی بارے میں جان چکے ہیں اور جو خواجہ حسن نظامی یہ ہے ان کے بارے میں بھی جان چکے ہیں۔ تو چلیے اب ہم جانتے ہیں یہ جو مٹی کا تیل ہے، یہ چھوٹا ہے، ہم پڑھ کے آپ کو سنا دے رہے ہیں۔ مٹی کا تیل، خاکسارانی جہاں رابع حقارت منگر، تو جدانی کے دیر گر سوارے بادشند۔ یہ انہوں نے 2 مصرع لکھا ہے۔ اور چلیے جانتے ہیں اللہ، دیکھیے اللہ میاں لکھا ہوا تھا، ہم کاٹ دیے، اللہ میاں لکھنا نہیں چاہیے اسی لیے ہم کاٹ دیے۔ اب صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں پیدا کی جو بے کار اور یا حقیر یا ذلیل سمجھی جا سکے۔ 4 عنصر 4 چیزیں، آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے زیادہ حقیقت خاک ہے جو تمام مخلوقات کے پاؤں میں روندی جاتی ہے، پانی کے روز کے ساتھ بہہ جاتی ہے، ہوا کے جھونکے سے اڑ جاتی ہے۔ بتا رہے ہیں کہ یہ پانی جو ہے وہ بھلے جو مٹی ہے وہ پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہے، ہوا کے ساتھ اڑ جاتی ہے، اور آگ کے تمازت اسے جلا کرتی ہے مگر اوف بھی نہیں کرتی۔ یہ جو مٹی ہے اوف بھی نہیں کرتی۔ دیکھنے میں اس کے بے چارگی اور ذلت پر ترس آتا ہے، لیکن خود اس سے سوال کیا جائے تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرے گی کہ میری شان سب سے بڑی اور نرالی بنائی ہے، ہر چیز کی خمیر میرے وجود سے تیار کی ہے۔ یہ جو مٹی ہے اس سے اگر پوچھیے گا تو یہ کہے گی کہ نہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو مجھے ایسی بنائی، مجھے شان و شوکت والی بنائی، سب سے بڑی نرالی اور بنائی، اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرے گی۔ لیکن ہم لوگ اس کو روندتے ہیں اور کیا نہ جانے کیا کیا اس پر برائیاں بھی کرتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن یہ زمین ہر چیز کو برداشت کرتی ہے۔ ٹھیک،
نے ہر خمیر تیار کی، خاص کر انسان جو اشرف المخلوقات ہے، انسان سب سے اشرف المخلوقات ہے، مجھ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے، زمین کہہ رہی ہے کہ مجھے سے انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ مجھ سے پیدا ہوتا ہے اور مجھ میں ہی فنا ہو جاتا ہے، مجھ میں ہی دفن ہو جاتا ہے۔ اس ناچیز خاک کی تہ میں وہ نایاب خزانے قدرت کے دبے ہوئے ہیں جن کا کام ملا کر انسان آدمی کہلاتا ہے۔ اس کے اندر وہ چیزیں دبی ہوئی ہیں جس کو انسان کھوج کر آدمی کہلاتا ہے، یعنی کہ جو وہ سونے، ہیرے، جواہرات، سارے چیز دنیا کا جتنا خزانہ ہے سب زمین کے اندر ہے، ورنہ جانور کی طرح زندگی بسر کرتا۔ اگر یہ نہ ہوتے، زمین نہ ہوتی، تو انسان بھی جانور کی طرح زندگی بسر کرتا۔ خیر، اور چیزیں تو اپنی جگہ، مٹی کے بعض ٹکڑوں کے تہ میں ایک قسم کا چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے جس کو لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں، خواجہ حسن نظامی لکھ رہے ہیں کہ مٹی کا تیل مطلب مٹی کے اندر چکنا اور بدبودار، یہ پتہ نہیں ہم کو تو اس کا مہک اچھا لگتا ہے، لیکن یہ لکھ رہے ہیں کہ بدبودار پانی ہوتا ہے جسے لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں۔ مقابلے کر کے دیکھو تو چنبیلی کا تیل، موتیا کا تیل اپنی خوشبو کے سبب اور بدبودار تیل سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ بڑے اگر دیکھا جائے تو یہ اور جو چنبیلی کا تیل ہے، خوشبودار جو بھی تیل ہے، سب سے بہت ہی بہتر یہ بدبودار تیل، ٹھیک۔ بڑے خوبصورت اور نازک دماغ لوگ چنبیلی وغیرہ کا تیل سر چڑھائے رکھتے ہیں، اور جہاں مٹی کا تیل آیا اور ناک ڈھکی، مگر ضرورت کے لحاظ سے یہ گندا اور سارا پانی تمام تیلوں سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جتنا خوشبودار تیل ہے نا، وہ سب سے بہت ہی بہتر یہ بدبودار تیل ہے۔ آج کا تمام دنیا میں اسی کے دم سے اجالا ہے۔ دیکھیے اب تو لائٹ آ گئی، لیکن پہلے یہ جو کیراسن تیل ہے، جس کو کیراسن تیل بھی کہتے ہیں، مٹی کا تیل، تو اسی سے مطلب اجالا ہوا کرتا تھا۔ اگر گیس اور بجلی کی روشنی نے اب مٹی کے تیل کو بھی مات دے دی ہے، جو بجلی اور کہہ رہے ہیں کہ بجلی اور گیس کی روشنی ابھی مات دے دی ہے، مات کرنا شروع کر دیا ہے، تاہم ہم عالم غیر اثر اور ابھی تک باقی ہے۔ دیکھیے باقی آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں، متوسط درجہ اور ادنا درجے کے آدمی جو دنیا میں زیادہ تعداد رکھتے ہیں، مٹی کے تیل کے سوا اور کچھ نہیں جلاتے۔ جو سب سے زیادہ جو غریب لوگ ہیں نا، مٹی کا تیل ہی ابھی جلاتے ہیں، لیکن اب تو نہیں۔ یہی تیل روشنی میں لڑکوں کو سبق یاد کراتا ہے، یہی تیل ہے جو لڑکوں کو سبق یاد کراتا ہے، پہلے کراتا تھا اب نہیں۔ جوانوں کو حسن فروزی کے جلوے دکھاتا ہے اور بوڑھوں کو ٹھوکروں سے بچاتا ہے۔ اسی طرح اسی کی روشنی نمازیں پڑھتے ہیں، بیچاری پوجا کرتے ہیں، بھلے پجاری پوجا کرتے ہیں، واز اور خطہ کے جلسے ہوتے ہیں۔ واز اور خطہ مطلب جلسہ جو ہوتا ہے، میلاد جلسہ، یہی وہ تیل ہے جس کو چور چوری میں مدد دیتا ہے، یعنی کہ جو اچھا آدمی ہے وہ اچھا میں بھی اس کو یوز کرتا ہے، اور جو برا کام ہے اس میں بھی یہ یوز ہوتا ہے، مدد دیتا ہے۔ اور پولیس کو چور پکڑنے میں لالٹین دکھاتا ہے۔ غم کی رات میں، جدائی کی رات میں، جب مونس غم گسار پاس نہ ہو، تو مٹی کا تیل جل کر اپنا وجود فنا کر دیتا ہے اور انسان کا شریک غم بنا رہتا ہے۔ اگر انسان غم میں ڈوبا ہو تو یہ رات بھر جل کر خود کو فنا کر دیتا ہے، لیکن انسان کے ساتھ یہ اپنا شریک بنا کر رکھتا ہے، ٹھیک۔ امریکہ کا راک فلر اسی خاک کے نیچے رہنے والے تیل کے
तेल की बदौलत लातादाद दौलत का मालिक है। इसी तेल के बदौलत कौन है? देखिए रॉकफिलर। इसके बारे में सवाल पूछता है कि अमेरिका का कौन है जो मिट्टी के तेल के बदौलत अमीर है, तो रॉकफिलर। और यही तेल दूसरे मुल्क के हाथ में रहने के बायस हिंदुस्तान के लोग दौलत गैरों को बांट रहा है। यही तेल दुनिया के तमाम कुल्लों में काम आता है। यही वह चीज़ है जिसके बल पर दुनिया की मशहूर सवारी मोटर कार ज़मीन पर दौड़ती है फिरती है। यही है जिसकी बदौलत जो मोटर गाड़ी सब है वो चलती है, लेकिन मुझे तो लगता है पेट्रोल की बदौलत चलती है। ऐ खाके नशीन तेल, हमको तेरी यह अदा भाती है कि जहाँ आग करीब आई और तू मुस्तइल हुआ। खुदा की कुदरत है कि तुझ में यह सलाहियत है कि तू उन आन की आन में शोला जार बन कर मकबूल हो जाता है और इंसान की यह किस्मत के बरसों टक्करे मारता है। पहाड़ों दरियाओं में सरगदा फिरता है, मगर वह तजल्ली नसीब नहीं होती जो वजूद खाक के जलाकर फना कर दे। तू इतना बेगर्ज बेताल्लुक क्यों है? तेरी रोशनी में शराब खोरी और इबादत इलाही तुझे रोशनी देने से काम किया तो मुहस्सिबी नहीं करता, जो लोगों को गुनाह से बचाए या कम से कम उनके गुनाह करने में मदद न दे। ये कह रहे हैं ना कि देख तू मिट्टी का तेल, तू जो इबादत कर रहे हैं उसको इबादत में तू मदद दे, लेकिन जो तुझको शराब खोरी गुनाह करने में तुझको यूज़ कर रहे हैं, तुझको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें तू मदद ना दे। क्या तुझ में इतनी ताकत नहीं कि तू के खुदा के नाफरमान इंसान को अपनी आतिश तमाचे से खबरदार कर दे? क्या वो कह रहे हैं कि क्या तुझ में इतनी ताकत नहीं है कि तू अपने आग वाले एक तमाचे मार कर मतलब इंसान को तू खबरदार कर दे कि खबरदार मेरी मौजूदगी में तुम गुनाह न कर। बेशक मैं सब ताकतें खुदा ने रखी है, बेशक मैं सब तुझ में जितनी ताकत है वो सब खुदा ने रखी है, मगर तू अच्छी ताकतों को काम में लाता है जिससे किसी को तकलीफ या किसी को दिल आज़ारी न हो। अलबत्ता इंसान अपनी नेक कुव्वतों को भूल जाता है और बुरी ताकतों का काम में लाकर खुद को तकलीफ उठाना और दूसरों को तकलीफ देना है। मगर अगर वह तेरी सुलह कुल पॉलिसी पर अमल करे तो दुनिया में ऐसा ही अमन कायम हो जाए जिसकी तरह लैंप की रोशनी से सब लोग खुश व खतर में से जिंदगी बसर करते हैं। देखिए ये कहना चाहते हैं क्या है, आग तू चाहे तो आतिशी तमाचे मार दे, तू गुनाह करने वाले को और नेक काम करने वाले को तू सहायता करे। तो देखिए यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो देखिए ये चैप्टर समाप्त होता है। अब अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके सवालात और जवाबात के बारे में। तो अभी के लिए धन्यवाद। आपके बने रहने के लिए आपका लाख शुक्रिया। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए हम जो पढ़ाए हैं अब मैं उम्मीद के साथ कर रहा हूँ कि आप लोग जितने पढ़े हैं ना, आप सवाल लगा कर देखिएगा, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, आप सारे सवाल का जवाब लगा दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बाय, टाटा, अस्सलाम वालेकुम।